السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ پورے ہفتے کا ریویژن کریں گے۔ منڈے سے لے کر فرائیڈے تک آپ کو جتنا سبق پڑھایا گیا ان تمام اسباق پر ایک نظر کر جائیں گے اور اچھے سے ریویژن کریں گے۔ آج آپ کو آگے سبق نہیں پڑھایا جا رہا ہے، آج آپ کو ایک بہت ہی اچھی کہانی سنائی جا رہی ہے، بہت ہی عبرت بھری کہانی سنائی جا رہی ہے۔ آپ دھیان سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ کہانی کے اندر، سٹوری کے اندر مورل آف دا سٹوری جو کچھ بھی ہو، آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر لائے کہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہر گھر کے اندر ٹی وی ہے اور گھر کے تمام افراد ٹی وی کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ٹی وی دیکھنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی بہت ہی سخت سزا ہمیں دیں گے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک لڑکی تھی، وہ ٹی وی دیکھنے کی بہت شوقین تھی۔ یہ واقعہ اس لڑکی کے ساتھ جو پیش آیا وہ رمضان المبارک کا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر افطار کا وقت بالکل قریب تھا، روزہ کھولنے کا وقت قریب تھا۔ گھر میں ماں اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ بیٹی ٹی وی دیکھنے میں برابر مشغول تھی۔ ماں نے کہا، بیٹی آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے چلو افطاری کی تیاری کرنے میں میری مدد کرو۔ یہ ماں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری کی تیاری کرنی ہے، اس لیے افطاری تیار کرنے میں میری مدد کرو۔ لیکن بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں اس وقت ٹی وی پر ایک اچھا پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھ کر کام کروں گی۔ بیٹی نے ہاتھ بٹانے کا انکار کر دیا، وہ کہا کہ بعد میں کروں گی، ابھی تو ایک اچھا پروگرام آ رہا ہے۔ وقت بہت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا تم اس کو چھوڑ دو، پہلے کام کرو۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات نہ مانی۔ وقت بہت کم تھا، بیٹی نے ماں کی بات نہ مانی۔ لڑکی نے سوچا اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے کام کے لیے بلائے گی، پروگرام دیکھنے میں خلل ہوگا۔ اس لیے اوپر کی منزل، اوپر جو روم ہوگا تو وہاں وہ لڑکی چلی گئی اور سوچا کہ وہاں چلی جاؤں گی، دروازہ بند کر دوں گی، ماں کی آواز مجھے نہیں سنائی دے گی اور پروگرام دیکھنے میں کوئی خلل بھی نہیں ہوگا۔ تو اس نے ایسا کہا، دروازہ بند کر دیا، پروگرام دیکھنے لگی۔ اب نیچے سے ماں بیچاری آواز دیتی رہی لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ ادھر ماں نے افطاری تیار کر لی، مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ بھی گئے۔ پھر ماں نے بیٹی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر افطاری کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ماں پریشان ہو گئی اور اوپر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب ماں نے اس کے باپ اور بھائیوں کو بلایا، انہوں نے آواز لگائی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سب پریشان ہو گئے کہ آخرکار دروازہ توڑا گیا۔ جب اندر گئے تو دیکھا لڑکی مر گئی ہے اور ٹی وی کے سامنے اوندھے منہ زمین پر پڑی ہے۔ گھر کے سبھی لوگ پریشان ہوئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہیں اٹھی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بہت بھاری ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ اوپر پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے۔
اسی پریشانی کی حالت میں ایک صاحب نے ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اڑ گئی، ٹی وی کے ساتھ اس کی لاش بھی خود بخود اڑ گئی۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائی جاتی تو اس کی لاش بھی اڑ جاتی، اور ٹی وی رکھ دی جاتی تو اس کی لاش بھی بھاری ہو جاتی۔ آخر کار اس ٹی وی کو اٹھا کر لاش نیچے لائی گئی اور اس کو غسل اور کفن دیا گیا۔ جب لوگ جنازہ اٹھانے لگے تو پھر یہی حالت ہو گئی، اگر ٹی وی اٹھاتے تو جنازہ بھی اڑ جاتا ورنہ نہیں اٹھتا۔ اس وقت سب لوگ بہت شرمندہ ہوئے، مجبوراً ٹی وی کے ساتھ ہی اس جنازے کی نماز پڑھی گئی اور قبرستان لے کر چلے گئے، آگے آگے ٹی وی اور پیچھے پیچھے جنازہ۔ پھر قبرستان پہنچنے کے بعد میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے جب لوگ واپس آنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی واپس لے چلو۔ جیسے ہی ٹی وی اٹھائی فوراً لاش قبر سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس لاش کو قبر کے اندر رکھ کر بند کر دی۔ پھر دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ مجبور ہو کر لوگوں نے ٹی وی کے ساتھ ہی اس کی لاش کو قبر میں دفن کر دیا۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ٹی وی دیکھنے کا انجام کیا ہوا۔ آج موبائل کے اندر اگر جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے تو وہ موبائل بھی ایک ٹی وی کی طرح ہی ہے، تو وہ موبائل کے اندر ایسے ایسے پروگرام دیکھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آج سے عہد کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی ٹی وی کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ دیکھا آپ نے اس واقعے کے اندر کہ اس لڑکی کا انجام کیا ہوا کہ اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ سوچو قبر میں اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں بھی ٹی وی نہیں دیکھنی چاہیے۔ اگر ہم ٹی وی دیکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی سزا دیں گے۔ اس لیے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی بھی ٹی وی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔